بسم الله الرحمن الرحيم اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ مکہ کے باہر اطراف میں جو صاحب اثر مسلمان ہو چکے تھے، وہ جان نثارانہ اپنی حفاظت کی خدمت پیش کرتے تھے۔ قبیلہ دوس ایک محفوظ قلعہ کا مالک تھا۔ اس کے رئیس طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قلعہ پیش کیا کہ آپ یہاں ہجرت کر آئیں، لیکن آپ نے انکار فرمایا۔ اس طرح بنی ہمدان کے ایک شخص نے بھی یہی خواہش کی تھی کہ بعد میں اس نے کہا کہ وہ اپنے اہل قبیلہ کو مطلع کر کے آئندہ سال آئے گا، لیکن کارساز قضاء و قدر نے یہ شرف صرف انصار کے لیے مخصوص کیا تھا۔ چنانچہ قبل ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دارالہجرہ ایک پرباغ و بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ وہ یمامہ یا ہجر کا شہر ہوگا، لیکن وہ شہر مدینہ نکلا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔ یہ داستان نہایت پر اثر ہے اور اسی وجہ سے امام بخاری نے باوجود اختصار پسندی کے اس کو خوب پھیلا کر لکھا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی لکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس وقت 7-8 برس کی تھی، لیکن ان کا بیان در حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ انہی سے سن کر کہا ہوگا، اور ابتدائی واقعہ میں وہ خود بھی موجود تھی۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے دارالندوہ میں جو دارالشورا تھا اجلاس عام کیا۔ ہر قبیلہ کے رؤسا یعنی عتبہ، ابو سفیان، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث بن کلدہ، ابو البختری ابن حشام، زمع بن اسود بن مطلب، حکیم بن حزام، ابو جہل، نبیہ و منبع، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ سب شریک تھے۔ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ ایک نے کہا محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلاوطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلہ سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے بات ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ کو قریش کے ارادہ کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ ہجرت سے 2-3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے۔ دستور کے موافق دروازہ پر دستک دی، اجازت کے بعد گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کچھ مشورہ کرنا ہے۔
سب کو ہٹا دو، بولے کہ یہاں آپ کی حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت بےتابی سے کہا، میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو، کیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟ ارشاد ہوا، ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے 4 مہینہ سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھی۔ عرض کی کہ ان میں سے ایک آپ پسند فرمائیں۔ محسن عالم کو کسی کا احسان گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ ارشاد ہوا، اچھا مگر بقیمت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً قبول کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم سن تھی۔ ان کی بڑی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی، سفر کا سامان کیا، 2-3 دن کا کھانا ناشتہ دان میں رکھا۔ نطاق، جس کو عورتیں کمر سے لپیٹتی ہیں، پھاڑ کر ان سے ناشتہ دان کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کی ذات الناطقین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ادھر کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن شام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزری۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانہ تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مشہور ہے کہ جب کفار غار کے قریب آ گئے تو خدا نے حکم دیا، دفتن ببول کا درخت اگا اور اس کی ٹہنیوں نے پھیل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا۔ ساتھ ہی 2 کبوتر آئے اور گھونسلہ بنا کر انڈے دیے۔ حرم کے کبوتر انہی کبوتروں کی نسل سے ہیں۔ اس روایت کو مواب لدنیہ میں تفصیل سے نقل کیا ہے اور زرقانی نے بازار وغیرہ سے اس کے ماخذ بتائے ہیں، لیکن یہ تمام روایتیں غلط ہیں۔ اس روایت کا اصل راوی عون بن عمرو ہے۔ اس کی نسبت امام فن رجال یحییٰ بن معین کا قول ہے، لا شیء یعنی ہیچ ہے۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ وہ منکر الحدیث اور مجہول ہے۔ اس روایت کا ایک اور راوی ابو مصعب مکی ہے جو مجہول الحال ہے۔ چنانچہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے میزان الاعتدال میں عون بن عمرو کے حال میں یہ تمام اقوال نقل کیے ہیں اور خود اس روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال 4تھے دن آپ غار سے نکلے۔ عبداللہ بن عریقت، ایک کافر جس پر اعتماد تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر مقرر کر لیا گیا، وہ آگے آگے رستہ بتاتا جاتا تھا۔ ایک رات دن برابر چلے گئے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت دھوپ سخت ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ میں آرام فرما لیں۔
چاروں طرف نظر ڈالی، ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا، سواری سے اتر کر زمین جھاڑی، پھر اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تو تلاش میں نکلے کہ کہیں کچھ کھانے کو مل جائے تو لائیں۔ پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے کہا ایک بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کر کے دے، پھر اس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دوہا، برتن کے منہ پر کپڑا لپیٹ دیا کہ گرد نہ پڑنے پائے۔ دودھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تھوڑا سا پانی ملا کر پیش کیا۔ آپ نے پی کر فرمایا کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا؟ آفتاب اب ڈھل چکا تھا، اس لیے آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ قریش نے اختیار دیا تھا کہ جو شخص محمد یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون کے بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جاشم نے سنا تو انعام کے لالچ میں نکلا عین اس حالت میں کہ آپ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال دیکھی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربہ نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان عمل لکھ دیا۔ اس نے اتفاق کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند بیش قیمت کپڑے پیش کیے جو اس بے سر و سامانی میں غنیمت تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں اس مقدس سفر کی تمام منزلیں گنائی ہیں۔ اگرچہ ارض کے نقشوں میں آج ان کا نشان نہیں ملتا، تاہم عقیدت مند صرف نام سے لذت یاب ہو سکتے ہیں۔ یہ مقام آج بھی حجاج کی رستہ میں آتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتاً چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے باہر نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعہ سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا کہ اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ انصار ہتھیار سجا کر بیتابانہ گھروں سے نکل آئے۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلہ پر جو بالائی آبادی ہے اس کو عالیہ اور قبا کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ ان میں سب سے زیادہ ممتاز عمر بن عوف کا خاندان تھا اور کلثوم بن الحدم خاندان کے افسر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو تمام خاندان نے جوش مسرت میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ یہ فخر ان کی قسمت نے تھا کہ میزبان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی مہمانی قبول کی۔ انصار ہر طرف سے جوک در جوک آتے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے۔ اکثر اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ میں آ چکے تھے وہ بھی انہی کے گھر میں اترے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، خباب رضی اللہ تعالی عنہ، سہیل، صفوان، ایاز، عبداللہ بن مخزمہ، وہب بن سعد، معمر بن ابی حسرہ، عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اب تک انہی کے مہمان تھے۔ جناب امیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کے 3 دن بعد مکہ سے چل رہے تھے، وہ بھی آ گئے اور یہیں ٹھہرے۔ تمام مورخین اور ارباب سیر لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف 4 دن قیام فرمایا، لیکن صحیح بخاری میں 14 دن ہے اور یہی قرین قیاس ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام مسجد کا تعمیر کرانا تھا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک افتادہ زمین تھی جہاں کھجوریں سکائی جاتی تھیں، یہیں دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ:
وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے رہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدا صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ توبہ۔